اس مشہور کہانی کے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ایک نہایت دلچسپ دوڑ میں کیا ہوا۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سست رفتار مگر مستقل مزاجی واقعی کسی کو جتوا سکتی ہے؟ جنگل کا یہ خوبصورت خرگوش بہت تیز دوڑتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اسے خود پر بے حد غرور تھا۔ اسے اپنی تیز رفتاری پر اتنا گھمنڈ تھا کہ باقی تمام جانور اس کی روز روز کی شیخیوں سے بیزار تھے۔ تنگ آ کر ایک سست رفتار کچھوے نے ہمت کی اور اس مغرور خرگوش کو دوڑ کا زبردست چیلنج دے ڈالا۔ ایک طرف مغرور اور تیز رفتار خرگوش تھا اور دوسری طرف ایک ننھا مگر نہایت پرعزم کچھوا۔ خرگوش نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، بھلا ایک سست جانور مجھ جیسے تیز رنر کو کیسے ہرائے گا؟ پھر وہ سنسنی خیز لمحہ آ گیا جب الو نے جھنڈی لہرائی اور یہ مشہور زمانہ دوڑ باقاعدہ شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے خرگوش فنش لائن کے بالکل قریب پہنچ گیا، جبکہ کچھوا بہت سست رفتاری سے رینگتا رہا۔ خرگوش نے فوراً طویل برتری حاصل کی اور یہی برتری جلد اس کی غفلت اور گہری نیند کی وجہ بن گئی۔ دراصل خرگوش کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ تھی کہ سست کچھوا اسے کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑ پائے گا۔ حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی دیکھیے، اس نے دوڑ کے بالکل بیچ میں آرام کرنے کا بے وقوفانہ فیصلہ کر لیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھوا اپنی مستحکم رفتار سے خاموشی سے سوتے ہوئے خرگوش کو پیچھے چھوڑ گیا۔ اور پھر آیا کہانی کا عروج۔ کچھوے نے تھکے بغیر فنش لائن عبور کر لی اور یہ دوڑ جیت لی۔ جنگل کے تمام جانور بے حد خوش تھے کہ اس متکبر اور شیخی خورے خرگوش کو بالآخر شرمناک شکست مل گئی۔ شور سن کر خرگوش ہڑبڑا کر جاگا اور بھاگا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، وہ ہار چکا تھا۔ فاتح کچھوے نے یاد دلایا کہ دراصل اس کا اپنا بیجا غرور ہی اس کی شرمناک شکست کی وجہ بنا۔ خرگوش نے اس دن زبردست سبق سیکھا۔ اس نے عاجزی اپنائی اور پھر کبھی اپنی تیزی کی شیخی نہیں بگھاری۔ خرگوش کے عاجزی اپنانے کے بعد جنگل کے جانوروں میں ہم آہنگی اور دوستی ایک بار پھر لوٹ آئی۔ اختتام پر سوچنے کی بات ہے، کیا نظم و ضبط کے بغیر قدرتی صلاحیت ہمیشہ مستقل مزاجی سے ہار جاتی ہے؟